سر، جنت کا موضوع چل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی ایک کویشچن پوچھ لوں. کافی دیر سے میرے ذہن میں کچھ سوال تھا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ بندے کا جسم ہوگا، وجود ہوگا، یا بندے کی روح ہوگی؟ پلیز اس میں تھوڑی ہمیں کلیئرٹی دیں. دیکھیں، جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے اس کے حساب سے تو سیدھا سا جواب ہے کہ جنت میں آپ کی جسم کے ساتھ زندگی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان نعمتوں کی بات کر رہے ہیں. مرغوب پرندوں کا گوشت جو چاہیں گے کھائیں پیئیں گے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، عورتیں، یہ ساری فزیکل اینٹیٹیز ہیں. آپ کو فزیکل نعمتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ہاں، یہ درست ہے کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں، یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہیں نا، قرآن میں دی ہیں نا، دنیا دار لوگوں کے لیے کہ وہاں پر تمہیں کھانے کو یہ ملے گا اور سونے چاندی ہوگا. وہ اللہ کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہمیں سونے چاندی بتاتا یا عورتیں بتاتا یا ہمیں خوراک بتاتا. وہ انسان کی ضرورت ہے. انسانی نفسیات پڑھیں. بڑے بڑے ویسٹ کے سائیکالوجسٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرائڈ پوری اپنی تھیوری اس بات پر دے گا کہ جنس ہی جناب انسان کے لیے ایک محرک ہے. جی. وہ اس کے پیچھے ہی بات کرتے رہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پورا جو سوشلزم کا مساوات کا کانسیپٹ اٹھا، یہ اٹھا ہی اس بات کے اوپر کہ انسان کی روزی روٹی سب سے بڑی ضرورت ہے. مطلب وقت کے دو بڑے امام جو ویسٹ میں گزرے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان کو جناب، ایک کہہ رہا ہے انسان کو عورت چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں جی انسان کو تو جو ہے کھانا پینا وہ چاہیے. اللہ نے ان کی مثالیں دے دی ہیں کہ تمہیں یہ پیارے ہیں، یہ تو ہوں گے ہی، دودھ کی تو نہریں ہوں گی، سونے چاندی کے تو تمہارے در و دیوار ہوں گے. ٹھیک ہے، حور مقصورات فی الخیام، عورتیں خیموں میں بورے ہوں گی تمہارے لیے، یہ تو تمہیں دوں گا ہی. لیکن ساتھ میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ وہاں وہ ہوگا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دماغ نے سوچا. اچھا، آنکھ نے نہ دیکھا تو سمجھ آتا ہے، اربوں انسانوں نے سوچی بھی نہیں جو نعمت، حالانکہ نعمت کے پیچھے پاگل ہے پوری دنیا. اربوں انسانوں نے جو نعمت سوچی بھی نہیں وہ بھی تمہیں ملے گی. یہ تو یہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ ایک فزیکل جنت ہے، اس میں یہ ساری چیزیں فزیکل ہی ہوں گی. صوفیہ کے ہاں کچھ مسالک ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے ہر چیز کو میٹافوریکلی لینا شروع کر دیا. جیسے قرآن میں ذکر ہے نار جہیم، ٹھیک ہے، بھڑک جانے والی آگ. اب اس کا ترجمہ انہوں نے کیا تو انہوں نے کہا جی کہ بیسیکلی کچھ لوگ ہوں گے جن کو ایوولوشن کے اندر اس جگہ پر روک دیا جائے گا کہ روز حشر نے کہا جائے گا کہ تم اس معیار پہ پورے نہیں اترے گے، تمہیں جنت کا بادشاہ بنا دیا جائے. چنانچہ تم اب یہیں رہو گے، تم اس سے آگے ترقی نہیں کر سکتے، تمہاری ایوولوشن ختم ہوئی.